کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک بھائی کے اصرار پہ کچھ تعریفی کلمات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شان میں ہدیہ کیے جاتے ہیں۔ دراصل ہم قابل نہیں کہ ان کی تعریف کر سکیں، ان مقدس ہستیوں کی جس کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے، لیکن یہ سمجھو کہ ہم اپنے آپ کو شرف بخش رہے ہیں اور آپ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نور چشم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں، احادیث میں، کتب میں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اور کچھ بھائیوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ آپ بکثرت ریاضت، آپ عبادت گزار تھیں۔ ایک مرتبہ آپ کی نور کی چمک ظاہر ہوئی اور اس نور کا رنگ زرد تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے استفسار کیا کہ یہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی کا نور ہے، جس کی وجہ سے یہ روشنی پھیل گئی۔ آپ کی وجہ سے اس امت کی بخشش ہوگی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ ہے۔
اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ایسی عظیم المرتبت ہستیاں تھیں کہ شروع سے لے کے آخر تک جتنی بھی سختیاں برداشت کیں وہ بیان سے باہر ہیں. یعنی شروع اسلام اس وقت کتنی تکالیف تھیں اور آخر تک ساری زندگی بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے وہ تکالیف برداشت کی اور کبھی اپنے منہ سے اف تک نہیں کہا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ محترمہ ہیں. آپ کا لقب سیدۃ النساء یعنی جنت کے عورتوں کی سردار ہے. آپ ہی کی نسل سے آگے ائمہ کرام اور اولیاء کرام بکثرت آئے. ائمہ کرام جو ہیں وہ بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں اور اکثر اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی آپ ہی کی جو ہے اولاد سے ہیں. ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے میں جو حصہ واو کے بعد آتا ہے تو واو یہ جو ہم کہتے ہیں نا محمد و آل محمد، چاہے درود ابراہیمی ہو چاہے کوئی اور درود ہو، تو یہ جب واو کرتے ہیں تو وہ محمد اور آل محمد جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اس کی اولاد ہے. آپ کے فرزندان سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام اور سید حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں ائمہ کرام اور آپ کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. کتب میں آپ کو اور بھی آپ ہی کی شان میں سورہ قدر بیان کی گئی ہے. آپ ہی کی شان میں سورہ کوثر یعنی اعطیناک الکوثر یہ عطا کی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ سے آگے بڑھی، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور آپ کی اولاد سمجھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اولاد ہے. بیٹی کی طرف سے جو سلسلہ نسب چلتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت تک دوسری شادی نہیں کی جب تک آپ اس بقید حیات اس دنیا میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھی. آپ کا روحانی فیض بہت سارے بزرگوں کو اولیاء کرام کو عطا ہوا ہے، لیکن اگر دوسروں کی ہم بات کریں گے تو وہ آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آئے. لیکن جو برِ صغیر میں دو عظیم المرتبت ہستیاں پیدا ہوئیں اور ان کو ایک کو حضرت وارث علی شاہ دیوا شریف ہندوستان میں ہے اور دوسرے کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ. دونوں بزرگوں کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ڈائریکٹ فیض نور حاصل تھا اور آپ کے سلسلہ طریقت اب بھی چلتا ہے. یعنی جو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو گدی نشین ہے
وہ آج بھی مرید کرتے ہیں اور ان کا ایک اپنا سلسلہ طریقت چلتا ہے۔ اسی طرح دیوا شریف ہندوستان میں ہیں تو ان کے بھی جو مرید ہیں یا سلسلہ طریقت وہ چلتا ہے ان کی طرف سے۔ اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وہ نور جو ہے، تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ڈائریکٹ نور شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے اسی وقت سے ہی، اس دنیا میں جب آئے تو اسی وقت سے ہی تھا، اور آپ کا شاعری کا مجموعہ جو ہے اس کو بھٹائی کا رسالہ، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا رسالہ کہا جاتا ہے۔ وہ سندھی زبان میں لکھا ہوا ہے اور وہ بہت پڑھنے میں مشکل ہے، ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، چاہے وہ سندھی بھی ہو تو بھی اس کو پڑھنے میں دشواری ہوگی، کیونکہ اس میں سندھی الفاظ کے ساتھ قرآنی آیات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اس دور کے جس علاقے میں گئے ہیں، کیونکہ آپ نے سفر کیا تھا، سیاحت کی تھی، تو جہاں جہاں وہ گئے تو اس علاقے کے جو چیزیں تھیں، گھاس تھے، پیڑ تھے، پودے تھے، سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تبھی پتہ چلتا ہے اگر آدمی کو پتہ چلے کہ یہ جو شاعری کی گئی فلاں علاقے میں کی گئی، تو اگر آدمی وہاں پہ جب جائے گا تو اس چیز کا نام لے گا تو وہاں کے جو مقامی یا لوکل لوگ ہوں گے وہ آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو بول رہے ہیں۔ تو بزرگ کے جو مشاہدات تھے انہوں نے بیان کیے تھے۔ آپ بھی سید تھے، آپ کے بڑے جو تھے ہرات سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے اور پھر یہاں پہ رہے۔ آپ کے دادا حضرت شاہ عبد الکریم بلڑی والا رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آپ جب پانی دے رہے تھے زمین کو بیل چلاتے تھے پرانے دور میں، تو ان لوگوں نے وہ پانی جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دیا، تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر انہوں نے بیل کو چھوڑا تو بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے حضرت کے ساتھ جو ہے اس کو کچھ بد اخلاقی کی اور تشدد بھی کیا تو بھی کچھ نہیں کیا۔ تو پھر ان لوگوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تینوں چیزیں غلط کی ہیں، لیکن آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت کی فقیری مزاج تھا، آپ نے کہا کہ جب آپ نے پانی کو جنگل کی طرف چھوڑا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی زمین کو اتنا پانی زیادہ دیا ہے، اب بحکم خدا ان کے ذریعے یہ جنگل کو پانی جا رہا ہے اور جنگل کو شاید پانی کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ نے بیل کو کھول دیا تھا تاکہ پانی نہیں جائے، تو میں نے کہا کہ میں نے اتنا زیادہ بیل سے کام لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس کو چھڑوا رہا ہے۔ اور پھر جب آپ لوگوں نے زیادہ بد اخلاقی کی تو میں نے سمجھا کہ شاید میں نے بیل پہ زیادہ ظلم کر دیا ہے اور اس کی سزا مجھے آپ لوگوں کے ذریعے مل رہی ہے۔ تو پھر بعد میں ان لوگوں نے معافی مانگی۔ تو ایسی عظیم المرتبت ہستیاں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہیں، اور حضرت وارث علی شاہ دیوا شریف والے جو تھے وہ بھی حج کے لیے گئے۔ جب آپ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو وہاں کے چوکیدار نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، تو اس نے کہا کہ بیٹے اور ماں میں کیا حساب ہے؟ تو اسی وقت تالے کھل گئے، اور آپ کو جو احرام پہنا ہوا تھا جب آپ باہر نکلے
اس حجرہ مبارک سے، تو اس کا رنگ جو تھا وہ پیلا ہو گیا تھا، زرد کلر ہو گیا تھا، یلو کلر ہو گیا تھا۔ تو یہ نشانی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نور مبارک کی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہی شان میں جو ہے سورہ رحمان جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ آپ کے اعداد کو اگر ملفوظی کیا جائے اور اس میں سے باطنی حروف نکالے جائیں تو 258 ہوتے ہیں، 298، تو یہ برابر ہیں یا رحمان کے۔ اور سورہ رحمان میں ہی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینما برزخ لا یبغیان، 2 دریاؤں کا ذکر ہے، اور یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور وہ جو موتی ان میں سے نکلتے ہیں سبز اور سرخ رنگ کے، یعنی سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تفاسیر میں اگر کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان میں آپ کی شان بیان کی گئی ہے۔ اور اسی میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے ذوالجلال والاکرام، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم مبارکہ وہاں پہ ذوالجلال والاکرام بیان کیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں، یعنی پوری صورت میں رحمان اور ذوالجلال والاکرام یہ اسماء مبارکہ بیان کیے گئے ہیں۔ وہ آیتیں قرآن مجید کی جو فا سے شروع ہوتی ہیں، جیسے فاطر السماوات والارض اور فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورہ رحمان کی ہر نعمت کے شکرانے کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ فا سے شروع ہونے والے فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے، یعنی آپ اسی فا کے ذریعے ہی شکر ادا کر سکتے ہیں۔ فا اعلیٰ حمد ہے، فا اعلیٰ حمد ہے، اور فا جو ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اسم مبارکہ ہے۔ فا ہی فیض ہے، فا ہی فیض ہے، اور فا کے ذریعے ہی جو ہے نور ہے، اس نور کے ذریعے ہی بخشش ہونی ہے۔ بہرکیف میں اپنی مصروفیات کی بنا پہ اتنا وقت نہیں دے سکتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے وہ جو ہے جو کچھ نہ کچھ بیان کر سکوں۔ اسی فا کے ذریعے دوسری آیات بھی ہیں۔ فا جو ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی حروف 7 جو ہیں، خاتم سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، اس میں فا جو ہے فرد اللہ تعالیٰ کے اسم کے ماتحت اس کے ذریعے، اور اس کا دن اتوار اور موکل رکیائل ہے، اور اس کا فا کا حرف کا موکل جو ہے سرہما کیل ہے۔ فا جو ہے فتح ہے، فا جو ہے فتح ہے، یعنی یہ فتح کا حرف ہے، کھولنے کا حرف ہے۔ فا جو ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے، یعنی آپ اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سلام کہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں۔ ان عظیم المرتبت انبیاء علیہ السلام کو جن کو سلام کیا کہا گیا ہے قرآن مجید میں نام کے ساتھ، ان میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو اسم مبارکہ تھا اس کو وہ سلام پڑھتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولو العزم پیغمبروں میں شمار کر دیا تھا۔ سلام کہا گیا، میں نے کہا تھا اعلیٰ حمد ہے، اعلیٰ حمد، علی حمد، اعلیٰ حمد، علین حمد۔ اگر آپ اس کا علم جفر سے کریں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا، اور وہ میں اپنی ویڈیو میں ایڈ کروں گا۔
پیچھے سے آپ کو بورڈ پہ وہ لکھا ہوا نظر آئے گا، تو آپ لوگ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بہرکیف میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ کچھ بیان کر سکوں، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں۔ جو بھی ملا ہے محمد آل محمد کے صدقے ملا ہے، اور انہی کی شان میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سمجھو کہ ہم اپنے آپ کو شرف دے رہے ہیں، نہ کہ ان کی ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک جو ہے وہ 5 حرفی ہے، اور ان 5 حرف میں 2 حرف جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ کی طرف ہیں، وہ ساتھ میں ملے ہوئے ہیں۔ فا سے فاطمہ اور الف سے علی، الف کا باطن جو ہے وہ علی ہے۔ اور اسی طرح بعد میں جو اس کی اولاد آ رہی ہے، تو طا سے، طا جو ہے اس کا اگر ہم باطن دیکھیں گے تو الف ہے اس کا، اور الف کا عدد 1 ہوتا ہے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ 1 ہے، اس کا عدد 1 ہے، اس کو جو ہے اعداد ہیں 118 ہیں، اور 118 سے جو اعداد بنتے ہیں اس کو اگر ہم مختصر کریں، یعنی اگر جمع کرتے جائیں، پلس کریں گے، تو پھر 10 اور 10 کے بعد 1 ہی بچے گا۔ اسی طرح بعد میں میم ہے، میم جو متوسط ہے، یہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، تو یہ اسی کی طرف جو ہے اس کا اشارہ ہے۔ اور آخر میں ہا ہے، جو ہا ہے یہ ہا تانیث میں استعمال کی جاتی ہے، جو کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طرف ہے۔ اور جو اسم مبارک میں زہرا جو لگایا جاتا ہے، یہ اس نور حقیقت کی طرف بات کی جا رہی ہے، جو کہ میں نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ روشنی ہو گئی تھی، اور صحابہ کرام نے جو ہے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو ہے نور ہے۔ تو بہرکیف یہ تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ نورانیت، یہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ اور آپ کے اعداد، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جو اعداد ہیں، میں نے جب آپ کو بتایا کہ یا رحمان کے برابر ہیں، رحمان کے 298 ہیں، اور رحمان سے سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں تمام نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور جنت، یہ میزان دنیا، انسان کی تخلیق، یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری نعمتوں کے بعد، ہر نعمت کے بعد جو آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ دراصل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، انہی کے صدقے سے جو ہے دوسرے اولیاء کرام یا دوسری ہستیوں کو عطا کیا گیا ہے۔ مختلف علماء کرام کی جب میں نے تقاریر سنی تو ان میں یہ چیز بھی بتائی گئی تھی کہ جن اولو العزم بزرگوں اور اولو العزم رسولوں کو جن کو سلام کیا گیا ہے، ان کو خصوصاً سلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا عطا کیا گیا تھا، اور اہل طریقت آج بھی جو ہے خاص
جتنے بھی ہستیاں ہیں ان کو سلام کرتی ہیں، فردن فردن بھی یا اجتماعی بھی. اس کو ہم درود شریف بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ سلام بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو سلام ہے یہ اگر فردن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پڑھا جائے تو وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک اجتماعی ہوتا ہے، اجتماعی سلام ہوتا ہے اور اجتماعی ایک درود شریف ہوتا ہے، جن کے پڑھنے سے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. پورے قرآن مجید میں سورہ رحمان کو اس وجہ سے عروسۃ القرآن یعنی قرآن مجید میں دلہن کی حیثیت بیان کیا گیا ہے. جب اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پڑھا تو جنات نے سب سے زیادہ اس کو جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور خوش ہوئے اور اس کو قبول کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کتب میں لکھا ہے کہ آج انسانوں سے جنات نے جو ہے زیادہ تعداد میں شرکت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے مختلف قسم کی جو ہے خوشی کا اظہار کیا اور ہر آیت کے جواب میں کچھ مخصوص کلمات ادا کیے تھے. وہ آپ کو کتب میں نظر آ جائیں گے اگر آپ پڑھیں گے تو اسی طرح سے یہ اگر ہم کہیں کہ ہم شان بیان کر سکتے ہیں تو شان ہم بیان نہیں کر سکتے. ایک ظاہراً ہم جو ہے کچھ نہ کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی حقیقت تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. علم جعفر ایک رہنمائی کرتا ہے اور ان کے جو اسماء ہیں ان کا ایک جو ہے علیحدہ سے بیان ہوتا ہے اور ان کے باطن سے علیحدہ سے اسرارات اور رموزات کا استخراج ہوتا ہے. اور یہ بھی علم جعفر بھی ایک ظاہراً علم باطن نہیں، باطن پھر بھی اور ہے. باطن اس لیے اور ہے کہ آپ نے فرض کرو کہ ایک سورہ مبارکہ پڑھی اور اس سورہ مبارکہ کا اصل جو ہے ایک آیت میں ہے اور اس آیت کا اصل جو ہے ایک جو ہے حرف میں. اسی طرح سے وہ جو علم لدنی ہوتا ہے ان میں وہ اصل ایک حرف تک بات پہنچ جاتی ہے تو ان کو وہ آسانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ سورہ یاسین جو ہے اس کا پورا مقصد جو ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم میں ہے، اور اگر کسی کو وہ بھی نہیں آئے پڑھنا تو پھر پوری سورت کا جو مطلب ہے وہ تو اسی طرح سے یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ محمد آل محمد نے ہی ہمیں عطا کی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دوسرے ان تک ان کی طریقے زندگی تک نہیں پہنچ سکتے. ان کی جو تکالیف، انہوں نے جو جتنے مجاہدات یا اسلامی دنیا میں جب شروعات ہوئی تھی تو کتنی تکالیف تھی. جیسے سیدہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بنی شعیب کی گھاٹی میں جو ہے وہ کتنی سخت جو ہے حالات میں گزارا، اور دوسرے صحابہ کرام نے. آپ کبھی جو ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو ریفر کریں گے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کتنا کٹھن مراحل اور شروع اور پھر ہجرت کا وقت اور بعد ہجرت فتح مکہ، یہ کتنی دردناک و تکالیف والے وقت تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتیں دیکھیں. حضرت جو ہے حمزہ علیہ السلام کی، یا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، یا حضرت ابو طالب سلام علیہ السلام. تو یہ ان کو آپ دیکھیں کہ آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا. بیرکیف میں کسی جو ہے تفرقے سے باز اور ایک سیدھی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں اور فیض اٹھائیں، نہ کہ تفرقوں میں یا نفرتوں میں پڑیں. خدا حافظ.